وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اصل میں مولانا روم کہ یہ ہائر لیول کا جو حقیقی عشق ہوتا ہے، جو خالص عشق ہوتا ہے، یہ جب ہم ستم کی بات کرتے ہیں، جب ہم ظلم کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کی وہ عقل انوالو ہو جاتی ہے کہ جو دنیاوی عقل ہے. مثلا فرض کریں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اب وہ محبت آپ کی بڑی خالص ہے، لیکن دوسرا یہ سوچتا ہے نہیں اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس میں نے اس سے شادی کر کے کیا کرنا ہے، لہٰذا اس کے سامنے دنیاوی عقل جو ہے وہ اس کو حساب کتاب بتانا شروع کرتی ہے. یہ چیز اس کے ہارٹ پر افیکٹ کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ستم اور یہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. بات کی مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ اس راستے میں بغیر استاد کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ بڑا کلیئر ہیں اس بارے میں، اور اس کی وجہ انہوں نے جو ہے وہ لکھی ہے، اور وجہ میں وہ یہ لکھتے ہیں، میں نے یہاں نوٹ کیا اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں یہ لکھا ہے کہ ایک تو استاد کے بغیر آپ میں اتنی استعداد نہیں ہے، اتنی پوٹینشل نہیں ہے کہ آپ وادی عشق میں داخل ہو سکیں. دیکھیں جب تک شمس نہیں آیا تبریزی ان کی زندگی میں، ان کے اندر یہ سب صلاحیتیں موجود تھیں لیکن ان کو وہ رہنمائی موجود نہیں تھی. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسا انسان آپ کے ساتھ کھڑا ہو کہ جس کے اندر امید اور عشق بھرپور طریقے سے موجود ہو، جو ورنہ آپ تھک جائیں گے، آپ مایوس ہو جائیں گے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لہٰذا آپ کو ایسے مضبوط شخص کی ضرورت ہے جو عشق اور امید سے جس کا قلب جو ہے وہ بھرا پڑا. تو یہ ایک پہل. بہرحال آپ کے اگر اس کی طرف آؤں تو میرا خیال ہے یہی ہے. نچلے لیول کے جو عشق کی ہم بات کر رہے تھے نا، اس میں نے اختلاف بھی آپ کو بتایا کہ مثلا اگر آپ حافظ شیرازی اور ان کا عشق کا تصور پڑھیں تو اس میں یہ جفا کا بھی پہلو آتا ہے، جس کو فارسی میں کہتے ہیں کہ نیاز و ناز محبوب ناز می کنت. ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ جفا کرتا ہے، وہ ہمیشہ تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تاکہ تم اور قریب آؤ اس کے. لیکن مولانا جس عشق کی بات کرتے ہیں وہ عشق الہی سے زیادہ قریب ہے، اور اس لیول کے عشق کی بات کرتے ہیں جہاں پر عاشق بھی اسی طرح آپ سے محبت کرتا ہے جیسے مثلا وہ معشوق آپ کے ساتھ کرتا ہے. تو اس میں اپروچز ڈفرنٹ ہیں عشق اور عقل کے سلسلے میں، ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی. تو اس اپنی معرفت کے ساتھ، اپنے عشق کے ساتھ آپ ایک منزل پر پہنچتے ہیں جہاں اس کی پرفیکشن کا احساس ہوتا ہے. مثلا ایک نبی، ایک ولی خدا جو ہے وہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی جو معرفت ہے، جس پرفیکشن، جس کمال کی، وہ ہماری نہیں. اور یہ لیول جب ہم فنا فی اللہ کی بات کرتے ہیں تو یہ لیول کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے. جہاں پر آپ رک جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آخری لیول کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کے اندر. تو یہ تقریباً اس سے قرآن نے جو لفظ عشق کا تو استعمال نہیں کیا، لیکن اس کا مترادف جو لفظ استعمال کیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ عشق اگر آپ اس کو لغت میں دیکھیں تو یہ وہ جو ایک زرد رنگ کی بیل نہیں ہوتی، تو جس درخت کے ساتھ بھی وہ آ جائے اس کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. تو یہ عشق جو ہے بنیادی طور پر اس کا وہ معنی ہے کہ جب اس کی طرح ہوتا ہے تو اندر سے سب کچھ تباہ کر دیتی ہے. تو قرآن مجید نے جو ہے وہ 4-5 جگہ پر عشق کی جو بیسز ہیں، جو ایسنس آف عشق ہے، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. ایک تو بڑا کلیئر بات کی ہے کہ جو مومنین الذین یؤمنون اشد حبا، یہ جو اشد حب کی بات کی ہے، یہ شدت حب یعنی وہ کہ جو اللہ کے مومن جو ہیں ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت شدید تر ہے ان کی نسبت کہ جو دوسری چیزوں سے محبت کرتے ہیں. تو یہ جو شدت محبت ہے اس لیے کہ ریئل پرفیکشن کی طرف اس کی توجہ ہوگی تو وہ حقیقی معنی میں وہ محبت کرے گا. ایک تو یہ قرآن اس کی بات کرتا ہے. دوسری قرآن جو یہ جو آیت میں پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ابراہیم کو اس کائنات، زمین و آسمان کے ملکوت کو دکھایا، اس کا نظارہ کیا. ابھی ملکوت، اب یہ
نہ اس کا تعلق عقل سے ہے، نہ اس کا تعلق فکر سے ہے. یہ ایک ریالٹی تھی جو ابراہیم کو دکھائی گئی. اور یہ علم حضوری جس کی بات کی میں نے، پریزنس آف نالج. دیکھیں عشق کا تعلق جو ہے وہ قلب سے ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب بات کرتے ہیں. قرآن فوکس کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ جہاں عقل کی اہمیت ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہاں پر قرآن ڈیپلی قلب کی بات کرتا ہے. یہ دوسری آیت ہو گئی. تیسری قرآن کہتا ہے کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. اگر تمہارے پاس علم یقین ہو جائے، اگر آپ مفسر، تو اسی دنیا میں تم جہنم کو دیکھ سکتے ہو. قرآن یہ کہتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، نہ آخرت میں، نہ مرنے کے بعد، اس دنیا میں. آیا ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہم کبھی بھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ انی اجد الریح یوسف. حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ مجھے ابھی پتہ نہیں کتنے میل اور فرسخ پہ تھے وہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انی اجد الریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یہ جو خوشبو جس کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ انٹویٹیو نالج ہے، یہ اس محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اسی طریقے سے انک لانت یوسف. یہ آیت دیکھیں قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جب یہ حضرت یوسف کے بھائی جب وہ گورنر بنتے ہیں مصر کے، تو آپ دیکھیں وہاں پر وہ بھائی کیا کہتے ہیں، انک لانت یوسف، کیا تم یوسف ہو. اب یہ جو قرآن کہتا ہے یہاں پر، اگر ہم عرفا کو دیکھیں تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک دفعہ تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے آپ نے یوسف کی حقیقت کو دیکھا، پہلے آپ نے یوسف کے باطن کو دیکھا، پھر آپ نے یوسف کے ظاہر کو دیکھا. انت، کیا تم ہی یوسف ہو. یہ نہیں کہا قرآن نے کہ کیا یوسف، اے یوسف کیا تم ہو، یہ نہیں کہا کیا انت یا لا یوسف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی ایک ڈیپر لیول کی بات قرآن کرتا ہے. جس وقت میرے سامنے وہ جملے یاد آتے ہیں حضرت زینب کے کہ کربلا میں وہ کہتی ہیں جب امام حسین شہید ہوتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ انت یا اخی، کہ اے بھائی کیا تم ہی ہو، کیا تم ہی میرے بھائی ہو. یعنی اتنا ان کا جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ان کا باطن، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، اس کو دیکھ کے وہ کہتی ہیں انتا، کیا یہ وہ باطن ہے، کیا یہ وہ حقیقت ہے کہ جو میرے سامنے موجود ہے. تو آپ دیکھیں یہ قرآن جو ہے وہ کتنی گہرائی میں جا کے بات کرتا ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، بڑا ہی دلچسپ ہے، کہ یا علی کیا آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے تو ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کی جس کو دیکھا نہ ہو میں نے. تو اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ مس انٹرپریٹ نہ کریں اس کو. تو کہتے ہیں کہ لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان، کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن تدرک القلوب بحقائق الایمان، ایمان کے حقائق سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پر قلب کی بات ہے. ایک اور آیت ہے اور آخری آیت ہے جو میں نے لکھی تو نہیں، لیکن قرآن ایک جگہ پر جب معراج کا ذکر کرتا ہے، آپ غور کریں کہ ما کذب الفواد ما رعا، یہ آیت ہے، بڑی عجیب اور خوبصورت آیت ہے. یعنی جو قلب نے دیکھا، ما کذب الفواد، جو دیکھا قلب نے وہ جھوٹا نہیں تھا، وہ غلط نہیں تھا، جو قلب کی نگاہوں سے دیکھا آپ نے. تو یہاں پر بھی تو آپ کے سوال کا جواب میں بلکہ یہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا. صرف کہنا ہی چاہتا ہوں کہ قرآن کا اسلوب تھوڑا سا مختلف ہے، نہ وہ کوئی عرفان ہے، نہ وہ کوئی فلسفہ ہے. وہ بہت ڈیپر لیول پہ جا کے قرآن جو ہے، البتہ اس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. پتہ نہیں ہم دن میں ہزاروں مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہوں گے انک انت یوسف، لیکن ہمیں نہ پتہ ہو کہ کیا مطلب اس کا. لیکن قرآن میں بہت ایسی آیتیں موجود ہیں. علامہ اقبال بھی ایگزیکٹلی عقل اور عشق کی جب بات کرتے ہیں، تو چونکہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، وہاں پر بھی وہ اس عقل کی مذمت کرتے ہیں جو دنیاوی، مادی، جزوی عقل ہوتی ہے. خود عقل کی مخالفت وہ بھی نہیں کرتے. اور یہاں پر بھی جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ یہ جو دنیاوی عقل ہے آپ کو روکتی ہے قربانی دینے سے،
آپ کو روکتی ہے کہ آپ جذبہ ایثار سے کام لیں، آپ کو روکتی ہے کہ آپ وادی عشق میں اور آگے بڑھیں. لہٰذا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اس سے نکلنے کی کوشش کرو اور عشق کے وادی میں داخل ہو تاکہ تم جو ہے اپنے سفر کو مکمل کر سکو. تو علامہ اقبال بنیادی طور پر یہ عقل ہمیں روک لیتی ہے. عقل جو ہے وہ ہمیں ہزاروں جگہ پر ہم اپنے مفادات، ذاتی پرسنل انٹرسٹ، ہمارا تکبر، ہمارا غرور، جو بھی اخلاقی برائیاں ہمارے اندر ہیں، اس کی وجہ سے ہماری عقل ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی. تو یہ تصور ہے دیا گیا ہے بیسیکلی. لیکن یہ اسی کانٹیکسٹ میں ہے بیسیکلی کہ عشق ہی آپ کو، مثلا آپ کہتے ہیں جی مجھے اپنے رسول سے عشق ہے، تو اس کے راستے میں جو آپ کو مشکلات اٹھانی، یہ تو نہیں کہ آپ راستے میں ہی کہہ دیں کہ واپس آ جائیں. اس کے راستے میں جو آپ کو مشکلات ہیں، ایمان کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو ماننے اور ایمان، تو اس میں ظاہر ہے کہ ان مصائب اور مشکلات کو جتنا آپ فیس کریں گے اتنا ہی. لیکن میرا خیال ہے کہ ستم کا لفظ جب عاشقانہ شاعری میں استعمال ہوتا ہے تو وہی ہے جو محبوب کی طرف سے ظلم کیا جاتا ہے مثلا، اور عاشق اس کو فیل کرتا ہے اور اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. اب وہ اس کو صحیح ایکسپیرینس بھی کر سکتا ہے، وہ غلط ایکسپیرینس بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ مثلا ہو سکتا ہے واقعاً اس پر ظلم ہو رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس کی اپنی پرابلمز ہوں اور وہ اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ سمجھ رہا ہو، اور لیکن وہ کسی سے، لیکن یہ ساری چیزیں مولانا یہ کہتے ہیں کہ مثلا آپ فرض کریں کہ مثلا آپ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مثلا آپ کسی سے اپنے طور پر عشق کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اظہار بھی نہیں کیا. ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ شدید عشق میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے تخیلات کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اپنی محبت، اپنے توہم کے ساتھ عشق کرتے ہیں. اس سے نہیں کرتے، بلکہ یہ موجود ہے روایات کے اندر کہ جب ایک دفعہ جب زلیخا کے واقعہ تھا کہ جب حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو پھر چونکہ وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی تھی تو اس نے کہا نہیں مجھے اب ضرورت نہیں ہے مثلا تمہاری. تو ایک یہ لیول بھی ہوتا ہے کہ لیلا اور مجنوں کے قصے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ مجنوں جو ہے وہ یا لیلا یا جس کے بارے میں بھی کہ وہ جب اس کو حقیقتاً ملاقات ہوتی ہے تو اس کو مزہ ہی نہیں آتا بالکل کہ مثلا، بلکہ اس لیے کہ وہ اس کے تخیل سے محبت کرتا ہے، اس کے وہم سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر ستم اور چیزیں مختلف طرح سے آپ انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ شعر آپ کے سامنے ہو تو اس پہ آپ بات کر سکیں. عزم اور حوصلے والے کام تو بڑے لوگوں کو. جی ہاں، اور یہ قرآن نے اس میں ڈیپر لیول پہ جا کر کہا ہے کہ صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں روتے رہیں، بلکہ من عزم الامور کا مطلب ہے کہ آپ موو فارورڈ بھی ہوں اور اپنی استقامت کا ثبوت دیں آپ اس کے. جی ہاں، یہ امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ صبر جس میں آپ جو ہے وہ آپ میں قوت بھی ہو، جذبہ بھی ہو آگے بڑھنے کا، اور آپ جو ہے وہ آپ کو روکے نہ وہ صبر. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ صبر جو ابتغاء وجہ رب ہی، کہ اللہ کے لیے صبر کرنا، نہ یہ کہ مثلا دنیاوی چیزوں کے لیے صبر کرنا. تو یہ بڑی اچھی آیت پڑھی آپ نے. اور سورۃ الاسد میں بھی جو آگے صبر آتا ہے تواصی بالحق کے نتیجے میں آپ کو جی بالکل، وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر. جی ہاں، استقامت بھی ہے اور ڈٹے رہنا بھی ہے اس کے معنی کہ وہ آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. کوثر صاحب کیا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جیسے میں نے ایکسپلین کیا، البتہ دیکھیں شروع میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر اس کو ایکیڈیمک طریقے سے ہم لے کے چلیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مولانا روم کے تمام ان اشعار کو اسٹڈی کریں کہ جو عشق کے بارے میں ان کے ہیں. لیکن وہ جو کانٹیکسٹ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ ایک ہی ہو جانا، وحدت محبوب اور محب کے اندر جو ہے وہ، یعنی اگر آپ مثلا فرض کریں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھ سے کیسے محبت کرتے ہیں جب آپ اپنا بھی نفع نقصان دیکھ رہے ہیں، اپنے وجود کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے نفس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو وہ جب زلیخا اس کے دروازے پہ آیا اپنے معشوق کے، تو اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں. تو اس نے کہا جو میں کہہ رہا ہے وہ تو اس کا میرے سے کیا تعلق ہے؟ جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ دوسرے کو نہیں دیکھ سکتا کبھی. تو عشق کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فنا کر دیں محبوب کی ذات کے اندر. یہ مولانا کا تصور ہے. تو اس کا جو آپ بتا رہے ہیں کے
درمیان جو جدائی ہے کیا اس کو بھی اس کہانی میں نہیں وہ دیکھیں جہاں تک وہ جدائی کا تعلق ہے شمس کا وہ تو ہمارے پاس شاید تاریخ بھی نہیں ہے کہ شمس ان کو چھوڑ کے چلے گئے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ تو بڑی سخت ہوگی جدائی بھی یقیناً لیکن اصل ایشو یہ کہ شمس جو کچھ دے کے چلے گئے مولانا کو وہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر جو عشق کا تصور ہے لیکن جہاں تک یہ فراق ہے جدائی ہے یہ تو ایک عملی طور پر ایسا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ مجھے نہیں پتہ تاریخ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ مولانا روم اور جب شمس کی جدائی ہوئی تو اس کے نتیجے میں پھر کیا صورتحال سامنے آئی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں حتیٰ شمس تبریزی کے بارے میں ہمیں بہت نہیں ملتا حتیٰ میں یہ ملتا ہے ان کی کوئی چیز بھی اوتھینٹک نہیں ہے کہ وہ ان کی ہے نہیں ہے کچھ چیزیں ہیں ان کا کلام ہے سب کچھ ہے لیکن بہرحال یہ تاریخ کا ابہام اور تاریخ ہے پتہ نہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب